اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ اور آپ کے اہل خاندان کو ہدیہ دعا پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی خوشبختی حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کے احکام پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے نیک لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے گناہ مٹا دیتی ہے، اور پڑھنے والے کے جسم کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے صحیح بخاری میں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت، بہت دل پذیر، بہت ہی دل ربایانہ ہے۔ حضرت سید صدر الدین راجو قتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار، آپ کے کمالات اور وہ گہرے اثرات جو بر صغیر کے خطے پر اور یہاں کی مقامی ثقافت پر اس سلسلہ عالیہ کے اور خاص طور پر ان شخصیات کے مرتب ہوئے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ سہروردیہ سے ہے۔ سہروردی سلسلہ جنوبی ایشیا میں صوفیاء کے قدیم ترین سلسلوں میں سے ہے، اور ایسا سلسلہ ہے جس نے پورے بر صغیر میں اپنی تبلیغی، دینی، روحانی خدمات انجام دیں اور ادبی خدمات انجام دیں اور تصنیفی خدمات انجام دیں۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر یہ اکابر یہاں تشریف نہ لاتے، ان میں چشتی مشائخ ہیں، سہروردی مشائخ ہیں اور بعد میں دیگر سلاسل کے مشائخ ہیں، تو ہم نہ جانیں کن بتوں کو پوج رہے ہوتے۔ ہمیں تو اسلام کا رستہ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ انہوں نے بتائی، اہل بیت کا گھر انہوں نے دکھایا، تو ہمارے محسن ہوئے، اور ہمیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تاکید فرماتا ہے کہ احسان شناسی کیا کریں۔ حضرات سہرورد کی جو خدمات ہیں، اس پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عام جو چشتی مشائخ تھے ان کا رویہ تھا کہ وہ درباروں سے دور رہتے تھے، عوام الناس میں گھل مل کے رہتے تھے۔ حضرات سہرورد کو دوہری آزمائش تھی۔ ان کا جو اسلوب طریقت تھا وہ یہ تھا کہ عوام کے ساتھ بھی گھل مل کے رہنا ہے اور بادشاہوں کے درباروں میں بھی آنا جانا ہے ان لوگوں کی حاجت روائی کے لیے۔ اور چشتی مشائخ کہا کرتے تھے کہ سہروردی مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، ہمت عطا فرمائی ہے، وہ یہ سارا کچھ فیس کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، مخلوق خدا کے کام آتے ہیں، تو ان کو یہ سجدہ ہے۔ چشتیوں کو، میں چشتی ہوں، تو ہمیں سہروردیوں سے محبت وراثت میں ملی ہے۔ کوئی چشتی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ نظامی ہو یا صابری ہو، کہ حضرات سہرورد کا نام سن کر اس کا سر نہ جھک جائے احترام سے۔ ہمارے حضرت سلطان الاولیاء، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے کبھی نام نہیں لیا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا کہ آپ نے ساتھ شیخ الاسلام نہ کہا ہو۔ اتنی محبت تھی دونوں میں کہ حضرت ملتانی نے لکھا بابا صاحب کو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ درمیان ما و شما عشق بازیست، کہ میں اور آپ تو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، عشق بازی کرتے ہیں۔ بابا صاحب نے کیا جواب میں عرض کیا، خوبصورت جملہ تاریخ میں ثبت ہے کہ درمیان ما و شما عشق است بازی نیست، آپ کے اور ہمارے درمیان عشق ہی عشق ہے، بازی کھیل کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے لیے ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے سلطان الاولیاء محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت سید راجو قتال اسی خانوادے کے بطل جلیل ہیں، فرد فرید ہیں، لا ثانی مشائخ جو ہیں اور جن میں سے کثیر فیض جاری ہوا،
حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا اسم گرامی کون نہیں جانتا، ان کے بھائی ہیں، وارث ہیں، امین ہیں ان کی روحانیت کے اور ان کی فضیلتوں کے۔ آگے بر صغیر میں دیگر مقامات پر اس سلسلے اور اس خانوادے کی جو خدمات ہیں، اور حضرت راجو قتال کی جو یہ لقب ہے، اس میں اس عوامی لقب میں کتنی جاذبیت ہے، کتنی اپنائیت ہے، کتنی محبت ہے، یہ ساری بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر سید فرحت بخاری صاحب، بہت مہربان، انہی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور گرامی قدر ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے، موسم کی اس سختی میں، لاہور کی دھند اور آلودگی کے باوجود آپ تشریف لائے، اور یہ گفتگو آج اتنی پاکیزہ اور مصفہ ہوگی کہ ظاہر ہے ہمارے باطن کی بھی تطہیر ہوگی اور تزکیہ ہوگا۔ جناب فرحت بخاری صاحب، حضرت صدر الدین راجو قتال کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ کے ابتدائی احوال کیسے ہیں؟ تعلیم و تربیت، اساتذہ وغیرہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ برکوئے تو نشستہ در حالت تباہ، سبحان اللہ، زین حسرت کے شاید برمن کنی نگاہ ہے۔ تو آج حضرت ممدوح قبلہ صدر الدین راجن قتال قدس سرہ الاقدس شاہ ولایت کہا گیا ان کو۔ کیا بات! کنیت ابو الفضل تھی، ابو الفضل، ابو الفضل، سبحان اللہ، اور نام مبارک صدر الدین محمد بن احمد بن حسین بن علی۔ کیا بات ہے! اور لقب جو تھا وہ راجو قتال، راجن قتال۔ راجن قتال، یہ جو راجو اور راجن ہے نا قبلہ، جو راجو بچپن میں آپ کا جو خوبصورتی آپ کی تھی، جو چہرے کی رنگت مبارکہ تھی، جو پیارا پن تھا، تو اس کی وجہ سے حضرت قطب عالم مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی آپ کو راجو کہتے تھے، اپنے چھوٹے بھائی کو، چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھی تھے، اور مرید بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو راجن کے معنی جو ہیں وہ رنگت سرخ، ان پر جو جلالت شان جو تھی، ان پہ ہیبت مبارکہ، اور مجازی طور پر محبوب کو، دلبر کو راجن کہا جاتا ہے، مٹھن کو۔ جی، تو حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں آپ کہتے تھے بھائی کو کہ تساں راجے اساں خواجے، سبحان اللہ، یعنی آپ تو بادشاہ ہیں، کیا بات، راجے ہیں، اور ہم تو وزیر ہیں آپ کے۔ حضور یہ دیکھیے کہ بھائی نے لاڈ کتنا کروایا بھائی کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قبلہ آپ کے جو ملفوظات ہیں نا حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جامع العلوم، یہ آپ کے جو آخری ایام تھے جب آپ نے دہلی میں 9 ماہ قیام کیا، تو اس وقت یہ تحریر ہوئے اور آپ کے سامنے پیش ہوئے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جس کو میری صحبت میسر نہیں وہاں تک ہی پہنچا دو، اس کو کفایت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اس میں جو حضرت صدر الدین قدس سرہ الاقدس کا جہاں بھی تذکرہ آیا ہے، صدر الدین راجہ کے نام سے، کیا بات! تو گویا یہ کسی راجہ کو قتل کرنے کی وجہ سے نہیں تھا آپ کا، یہ بچپن سے ہی آپ کا نام تھا، صدر الدین راجہ۔ اور دوسرا پھر آپ فرماتے تھے جو اس میں حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مخدوم جہانیہ بارہا بر زبان مبارک میراند، اکثر آپ یہ کہا کرتے تھے کہ حق سبحانہ تعالی مارا بخلق مشغول داشت، ہم کو تو مخلوق سے مشغول رکھا ہے، وہ شیخ راجو کمال ہے بر خود، اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ لگا کے رکھا ہے۔ تو یہ راجو آپ کا لقب مبارک شروع سے ہی تھا۔ اور دوسرا قبلہ جو قتال ہے نا، جو کاف قلم والا، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بار بار قتل کر، بہت زیادہ قتل، تو نفس کے ساتھ جو مجاہدے کی جو کیفیت تھی اس کی وجہ سے آپ کو یہ قتال کہا گیا۔ اور جو آپ کے احوال میں مناقب الولایت ایک کلمی کتاب ہے، اس میں تو یوں انہوں نے لکھا کہ یہ قتال جو ہے کاف کشش والا ہے، اچھا، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بزرگ کے ہیں۔ اچھا حضور، مجھے تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا خود اسم گرامی جو صدر الدین رکھا گیا،
یہ غالباً حضرت صدر الدین عارف کے اسم گرامی کی نسبت سے، بالکل ان کی نسبت سے، کیونکہ آپ کے جو والد حضرت سید احمد کبیر تھے وہ اپنے والد سے بھی تھے اور حضرت صدر الدین عارف سے بھی ان کی نسبت تھی. کیا بات. تو قبلہ یہ ایک یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں کہ یہ راجہ نواحون کے قتل کا جو غلط روایت ہے وہ بیان کی گئی ہے جو کتابوں میں، ورنہ یہ لقب آپ کا شروع سے ہی تھا. اور اس کے بعد یہ جو آپ اگر دیکھیں نا قبلہ 8ویں صدی 9ویں صدی ہجری میں بہت سے مشائخ ایسے ہیں جن کے نام راجو ہے. حضرت صدر الدین حضرت گیسود راز قدس سرہ الاقدس کے والد گرامی جو ہیں ان کو بھی راجہ کہا جاتا تھا. راجو قتال بھی لکھا ہوا ہے احوال میں. ان کی اولاد میں بھی حیدرآباد دکن میں ایک مزار شریف ہے ان کی اولاد میں، ان کا بھی راجو قتال لکھا ہوا ہے. اور حضرت قاضی عبدالصمد جو کہ جن کے والد مولوی عبدالقادر مرید تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے، ان کے نام کے ساتھ بھی راجو قتال. اچھا حضور، اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے نا کہ ہماری کچھ سرزمینوں میں، اسلامی سرزمینوں میں اولیاء اللہ کے اسم گرامی کے ساتھ سلطان لگایا گیا، سلطان لگایا جاتا ہے. اور یہاں بر صغیر میں چونکہ سلطان کا مقامی لفظ راجہ ہے تو بہت سارے اولیاء کے ساتھ لفظ راجہ اور پھر راجن محبوب ہے. تو یہ ایسا خوبصورت لفظ ہے جس میں سلطانیت بھی ہے اور محبوبیت بھی ہے. تو آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت احمد کبیر، ان کے ساتھ سلطان احمد سلطان سیدی ان کو سجدی بھی تھی جی سلطانی کیسے. ان کی کیفیت قبلہ یوں تھی کہ آپ ایک ختم قرآن مجید دن کو کرتے اور ایک شام کو. یہ اس کے راوی حضرت مختوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں آپ بستر پر سوتے نہیں تھے اور سردی ہو یا گرمی ایک چادر لیتے تھے. جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ آپ سردیوں میں یا گرمیوں میں آپ کو نہیں محسوس ہوتا تھا، تو وہ نسبت جو تھی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی نا جی. اور نماز میں تلاوت میں ہر وقت رکعت طاری تھی. اور اس کیفیت کو حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ شعر ایک پڑھتے تھے، گر رخے تو زے میا تر گردت، خاک اندر کفے تو زر گردت. سبحان اللہ. تو جب کوئی آتا تھا نا امداد کے لیے، جہیز کے لیے اور بچوں کے لیے، تو آپ پتھر اٹھاتے تھے تو وہ ان کو دیتے تھے، وہ سونا باتا. اللہ اکبر، کیا بات. اور مذہباً حنفی تھے اور آپ کی والدہ بھی حسینی تھی. حضرت بدر الدین باکری جو کہ حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سسر مبارک تھے، ان کی پوتی تھی نجیب الطرفین. سبحان اللہ. اور حضرت سیدی احمد کبیر کی شادی پہلی جو ہوئی اس میں سے حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال مبارک ہو گیا. تو پھر حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر ہی دوسری یہ شادی کی کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت در صلب شما کتب است، جو کہ مربی ہوگا کتنے اکتاب کا. دادا حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر کرتے تو پیالہ بھی ان کے ساتھ وہ ذکر کرتا تھا. اور بھائی تھے حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ جو مرشد بھی تھے اور بھائی بھی تھے. سب سے پہلی بیعت آپ نے اپنے والد سے اور ان سے ابتدائی تعلیم و تربیت ان سے حاصل کی، اور ان کے وصال مبارک کے بعد حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ سے 14 خانوادوں چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، کبرویہ تمام میں آپ نے مجمع السلاسل. محترم ڈاکٹر تنولی صاحب، حضرت کی جو روحانی تعلیم و تربیت ہے اور بیعت، اور وہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جہاں ہر لمحہ ہی تربیت ہو رہی ہے، اور آپ کے اسفار، آپ کی شخصیت میں جو جاذبیت ہے، کچھ آپ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. حضرت راجو قتال علیہ رحمہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی طور پہ جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان کی شخصیت کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بڑی تفصیلات ارشاد فرمائیں. ڈاکٹر صاحب، سب کانٹیننٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا فروغ جن شخصیات کے باعث ہوا، جن ہستیوں کی روحانی طاقت سے ہوا، وہ اولیاء کرام ہیں. اور ان میں سلسلہ بقیہ سلاسل کے ساتھ ساتھ سلسلہ سہروردیہ، اور یہ جو ہستیاں ہیں ان کی جو تقویٰ کی طاقت تھی، روحانیت کی طاقت تھی، اس نے اس سوسائٹی کو بدل دیا. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ. یعنی یہ جو اساسے ہیں بنیادی جس سے مرد مومن کو بننا چاہیے، یہ سرمایہ مدرسے میں بھی نظر نہیں آتا اور خانقاہ میں بھی نظر نہیں آتا. جو مرکز تھے ان چیزوں کے مرکز تھے. اچھا، حضرت راجو قتال علیہ رحمہ کی جب شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ عناصر جو ہیں، عناصر ترکیبی، ان کی شخصیت میں بدرجہ کمال نظر آتے ہیں. ابھی راجو قتال کی وضاحت فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب. تو نگاہ
کے ذریعے جو قتل کرنا ہے اس کا مظہر حضرت راجو سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ کی تاثیر کیا تھی کہ اس علاقے کے لوگ یہ فخر محسوس کرتے تھے کہ آپ نے آپ کو آپ کی رعایا کہیں, کیا بات کہ ہم حضرت راجو کتال کی رعایا ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کی نگاہ سے ہندو مسلمان اس طرح ہوتے تھے جس طرح کوئی تلوار سے کسی کو قتل کر رہا ہو. یعنی وہ جو نگاہ کی تاثیر ہے جو ہمیں صوفیاء کے تذکروں میں ملتی ہے اس کا عملی مظاہرہ حضرت صدر الدین کی شخصیت میں نظر آتا تھا. تو آپ کی ابتدائی تعلیم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی ہی کی تربیت تھی ساری, اور انہوں نے ہی آپ کو ابتدائی تعلیم بھی دی, روحانی طور پر بھی آپ کو تربیت کے منزلوں سے گزارا, آپ کو بیعت بھی کیا. اور اس کے بعد پھر اگلے جو مرحلے ہیں آپ کی تربیت کے وہ آپ کے بھائی حضرت مخدوم جہانیہ علیہ رحمہ نے مکمل فرمائے. ان کی مطلب یہ تصوف کا وہ دور ہے جب بھائیوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی, ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہو جاتے تھے. لڑائی کے لیے بڑی فراغت چاہیے, ہمارے پاس لڑائی کی فراغت نہیں تھی کیونکہ ان کے مسائل مصروفیات کچھ اور تھیں, ان کی ترجیحات کچھ اور, خدا کے لیے تھا, ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں, ان کی زندگی کی پرائرٹیز اور تھیں, ان کے اہداف اور تھے. سبحان اللہ. بد نصیبی یہ ہے کہ آج کل ہماری ترجیحات بدل گئیں, اہداف بدل گئے, نقطۂ نظر بدل گئے, مطمع نظر بدل گئے, تو اس سے ظاہر ہے پھر اس کے نتائج بھی اس طرح کے نکلنے شروع ہو گئے. تو اب ہم وہ جو پورے کا پورا تقویٰ اور صالحیت کی تاثیر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت راجو کتال علیہ رحمہ کی شخصیت میں بھی ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. کیا بات. یعنی جس انداز سے تربیت آپ نے اپنے والد گرامی سے اور پھر اپنے بھائی سے حاصل کی, وہ تربیت پھر آگے آپ کی شخصیت میں آگے نظر آتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس فیضان کو ٹرانسمٹ کیا اس پورے ماحول کے اندر, اس پوری سوسائٹی کے اندر, اپنے تقویٰ کی طاقت سے, اپنے نگاہ کی تاثیر سے لوگوں کو بدلا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ آپ کو ایک حرص ہوتی تھی کہ ارد گرد رہنے والے ہندو مسلمان ہو جائیں, اور جب کسی ہندو پہ آپ کی توجہ پڑ جاتی کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے, جب تک وہ مسلمان نہ ہو جاتا آپ کو تسکین نہ. سبحان اللہ. گناہ گاروں اور خطاکاروں کے بارے میں یہ کہ جب تک وہ تائب نہ ہو جاتے آپ راحت نہ محسوس کرتے. وہ ہے نا جی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھ. ایسے ہی ہے. تو اب یہ نہ صرف یہ کہ نگاہ میں تاثیر تھی, ڈاکٹر صاحب ان شخصیات کی جو بے نفسی کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو روحانی طاقتیں بھی دی, انہوں نے ان روحانی طاقتوں کو اللہ ہی کے لیے استعمال کیا, لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے استعمال کیا. تو یہ جو ان کے اندر ایک خدا طلبی کا داعیہ تھا, مخلوق خدا کی اصلاح احوال کا داعیہ تھا, ایک طلب تھی, اس نے آج ہمیں ایمان کی روشنی سے منور کر رکھا ہے. تنولی صاحب, میں منتظر تھا کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے موقع ملے اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کا, کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے یا بن جاتا ہے کہ حضرت راجو کتال اور آپ کا پورا خاندان جلالی ہے بہت. ایک تو اسم گرامی جد امجد کا جلال تھا, اور سرخ پوش, اور پھر ادھر کتال. تو میں سوچ رہا تھا کہ تنولی صاحب آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو جلال ہے یہ جلال جمال آمیز ہے. سبحان اللہ. ان کی شخصیت میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ صوفیاء کرام فالورز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جلال اور جمال کا اعتدال ہے. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم الذی اخترق السماوات بمباشرۃ الجلال والجمال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال و جمال کی اس اعتدال کو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا کہ آپ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے. یعنی اگر حضرت کی زندگی میں اور مزاج میں صرف جلال ہی ہوتا تو آپ اتنی محبت اور شفقت کیسے فرماتے؟ آپ نے جلال باطل کے کما کے لیے استعمال کیا, آپ نے جلال کو لوگوں کے عیوب سبحان اللہ پاکیزہ کرنے کے لیے استعمال کو جزا دے. یعنی یہ جو جلال ہے یہ للہیت کے لیے ہے. اچھا آپ دیکھیں, آپ کی پوری زندگی میں کم از کم ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اس جلال کا اظہار آپ کی اپنی ذات کے لیے ہوا ہو. سبحان اللہ. ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا. بے نفسی کا یہ عالم ہے. ذات حق کے لیے ضرور ملتا ہے, اور وہ ہونا بھی چاہیے. اب دیکھیں, کوئی شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت اور عقیدت ہے, میں اکثر فیض کے لیے چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی تبرک عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا اچھی بات ہے, لیکن پہلے آپ ذرا نماز پنجگانہ کے تو پابندی کریں. سبحان اللہ. سبحان. اور اس کو ایک طویل وقت تک اس مشق سے گزارا. جب وہ نماز پنجگانہ کا پابند ہو گیا, فرمایا سنیں تم چارج اور اشتراک نہیں پڑھتے. کیا بات ہے. پہلے اس کی تو پابندی کر کے. یعنی آپ دیکھیں آپ کا جو انداز تھا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا,
لوگوں کی تربیت کرنے کا، لوگوں کو ایک پروسیس سے گزارنے کا، اس کے اندر جو سختی نظر آتی ہے یا کوئی جلالیت نظر آتی ہے تو وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اور اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہیں ان کو جلانے کے لیے ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کو دور کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو صوفیاء کا طریقہ ہے اسی نے یہاں پہ جو کفر کی اندھیرے تھے اس کو ایمان کی روشنی سے بدلا۔ محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، حضرت کے مزاج، اخلاق، کردار، واقعات اور جو عوامی پذیرائی اور محبوبیت اور شہرت ہے، یعنی نام لیتے ہیں تو ایک لطف آتا ہے، اس پر بتائیے آپ کے یہ کیا راز کیا ہے، مسٹری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ حضور والا حضرت قبلہ دیوان صاحب تشریف فرما ہیں، تو آج کے موضوع پہ کسی مصدر کے ہوتے ہوئے مرجع کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی بات کر سکیں۔ اللہ کریم اس آستانہ عالیہ کو مزید عزتیں، عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضور، جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں اور تصوف کی بات کرتے ہیں اور جس میں صرف عشق کی بات ہوتی ہے اور عشق بازی کی بات نہیں ہوتی، تو وہاں تین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہیں ہم وسائط روحانیت بھی کہتے ہیں اور ٹولز بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے آپ ان سارے سلاسل کو اور مراحل کو طے کرتے ہو اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو شریعت ہے۔ تو شریعت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اعتدال کے ساتھ گزارے، زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر اللہ رب العزت کی عبادت کی بات ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے، اور مخلوق کے ساتھ محبت ہے یا اطاعت ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم پیران پیر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جب تعلق ہو تو درمیان میں مخلوق کو نہیں ہونا چاہیے، مخلوق کے ساتھ تعلق ہو تو درمیان میں نفس کو نہیں ہونا چاہیے، وہاں بلا خلق ہونا چاہیے، یہاں بلا نفس ہونا چاہیے۔ ان ہستیوں نے اسی طرح زندگی اپنی گزاری ہے۔ اور جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ آپ کے جلال کی بات، تو دیکھیے میرا رب بھی یہ چاہتا ہے اور رسول اکرم بھی اسی معاشرے کو بنانا چاہتے تھے جہاں سارے لوگوں میں اللہ رب العزت کی صفات کا عکس نظر آئے۔ یعنی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی صفات کا عکس ہونا چاہیے۔ رحمان کے بندے ہیں تو رحم کرنے والے ہونے چاہیے، رحیم کے بندے ہیں تو عبد الرحیم صحیح معنوں میں بننا چاہیے، جبار کے بندے ہیں تو عبد الجبار ہونا چاہیے۔ تو جلال میں وہ صفت اور وہ عکس نظر آتا ہے جو میرے رب کا جلال ہے۔ ہم جب مکہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کعبے کو دیکھنا ہی ممکن نہیں ہوتا، ایسے جلال نظر آتا ہے۔ اور جب ہم گنبد خضرا کے سائے میں حاضر ہوتے ہیں وہاں جمال نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے جلال بھی بخشا، اللہ نے جمال بھی عطا فرمایا، سب اس کے رنگ ہیں۔ آپ کو جامع صفات بنایا ہے میرے رب نے۔ تو شریعت یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی جہاں جلال ہے وہاں جلال ہونا چاہیے اور جہاں جمال ہے وہاں جمال ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے طریقت، اور طریقت میں یہ مراد لیا جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس سے ہی انفصال کر لے، اپنے نفس سے ہی جدا ہو جائیں۔ تبتل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، صرف مخلوق سے دور نہیں ہونا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ نفس امارہ سے ہجرت کر جائے، نفس، مجھے تو لگتا ہے نفس لوامہ سے بھی کر جانی ہے، نفس ہونا ہی نہیں چاہیے درمیان میں، اللہ کی ساتھ تک پہنچ جانا ہے۔ پھر وہ شریعت اور طریقت کے سارے رستوں سے گزرتا ہوا ایک بندہ مومن عباد الرحمن کا درجہ پاتے ہوئے حقیقت شناس بنتا ہے۔ اور حقیقت شناس یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے محبوب سے اتصال پا جاتا ہے، محبوب سے وصل نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ درمیان میں سے بازی نکل جاتی ہے اور صرف عشق رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہر رات کو آواز آتی ہے، میرا رب پکارتا ہے اور اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت قبلہ کی زندگی سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے شریعت سے جو سفر شروع کیا تھا اپنے والد گرامی کی بارگاہ سے، اور آپ نے بڑے بھائی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، اور آپ تمام حضرات کے صحابہ ثلاثہ کی گفتگو میں یہ جملہ بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان دو بھائیوں میں جو اتنی محبت ہے تو یہ محبت ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ جناب رسول اللہ کی محبت ہو مولا کائنات کی ذات کے ساتھ، یا جناب حسین پاک کی محبت ہو حضرت غازی عباس کے ساتھ۔ یعنی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کچھ خاندانوں میں چھوٹے بھائی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتے ہیں، خاص تخلیق کے لیے آتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت زہرا پاک دعائیں کرتی تھی، میرے رب نے حسین کو غازی عباس عطا کر دیے۔ تو غازی عباس نے بھی تو حق ادا کیا ہے نا حسین کی خدمت کا۔ دیکھیں حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، عباس کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ یہ دونوں شیروں میں فرق کیا ہے؟ ہم محبت کی زبان میں صرف یا تصوف کی زبان میں اتنا کہیں گے جو
مصطفیٰ کا شیر ہو وہ حیدر ہوتا ہے اور جو حسین کا شیر ہو وہ عباس ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ لگتا ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو میرے رب نے یہ شیر عطا فرمایا تھا۔ یہاں نام شیر نہیں، یہاں قتال ہے، یعنی وہاں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، اور مجاہدہ نفس میں انتہا تک پہنچے ہیں۔ اور ہر روز اسی لیے تو مجاہدہ نفس کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار تلوار چلی، گردن اڑی اور ختم ہو گیا امتحان۔ ہر روز مرنا پڑتا ہے، موتو قبل ان تموتو کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو بار بار مارا ہے، اور میرے رب نے آپ کی برکت سے پھر ہندوؤں کو بھی اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور آپ نے اس گھر میں تربیت پائی، آپ نے وہ سارے سجدے دیکھے ہیں۔ حضرت مخدوم اعظم حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری کے بارے میں اشارہ تو حضرت قبلہ دیوان صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے جب آپ عبادت کیا کرتے تھے اور تنہا کمرے میں ہوتے تھے، باہر لوگ ایسے آواز سنتے جیسے دو لوگ اندر عبادت کر رہے ہیں، اور آپ تنہا ہوتے تھے، اور آپ کی اس عبادت کی وضاحت آپ کے مرشد زادے فرما رہے ہیں۔ حضرت صدر الدین عارف سے جب پوچھا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید اور مرشد کا تعلق اتنا گہرا ہونا چاہیے، مرشد کو پتہ ہونا چاہیے جب میرا مرید عبادت کر رہا ہے تو اللہ نے اسے قربت کے کون سے مراحل عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں تو آج بیعت کرنے کا سلسلہ بھی شاید فیشن بن کے رہ گیا ہے، اور وہ توجہ روحانیت کی طرف ہے نہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ جب حضرت عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ ہے، اس کو بھی میرا رب حکم دیتا ہے، اس سے بھی اسی طرح آوازیں نکلتی ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب میرا رب عطا فرمائے۔ حضور یہ اولاد کن کی ہیں؟ کھجور کا تنا جن کے لیے روتا تھا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ کیفیات اس خاندان میں یوں کہوں گا کہ آپ کے ڈی این اے میں تھا نا، عبادت کی وہ کیفیت تھی، تو ڈی این اے تو ہوتا ہے، یہ تو پھر انسان کبھی کبھی اپنے ڈی این اے کے سامنے بھی دم بخود ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں، اور استدلال کی یا دلیل کی یا حجت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود چیزیں آپ کے سامنے سراپا استدلال بن کے آ جاتی ہیں، یہ کیفیات نظر آتی ہیں۔ تو حضرت کے والد گرامی ہوں، آپ کے بڑے بھائی ہوں، تو یہ سارے وہ خاندان ہے کہ جس نے ہمیں یہ بتایا۔ اور یہ شیخ سارنگ کا واقعہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا تبرک نہیں دوں گا، کہ جب تک تم نماز پنجگانہ کی عادت نہ ڈال لو۔ پھر آپ چاشت پہ لے کے آئے، پھر آپ اشراق پہ لے کے آئے، قربان جاؤں اس پہ بھی کہ جو تبرک کی خاطر آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور آپ نے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ کے دیدار کا تبرک بھی اسے عطا فرمایا ہوگا، اپنے جد اپنے نانا حضور کا تبرک بھی دیدار کا عطا فرمایا ہوگا۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ خاندان ہیں، آپ کے دادا حضور کو دیکھیے، آپ کے والد گرامی کو دیکھیے، آپ کے بڑے بھائی کو دیکھیے، آپ کی اپنی ذات کو دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کردار دیکھ کے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتے تھے، گمراہ بھی ہدایت کے راستے پہ آ جاتے تھے۔ آج کے جانشین کیا کر رہے ہیں؟ انہیں بھی سوچنا ہوگا کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ تو پہلے ہمارے جد کی وجہ سے غیر مسلمان ہوتے تھے، آج کے جانشینوں کا کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، کہ شاید یہ وہ رستہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، ہمیں درود پاک کا ایک مختصر سا وقفہ کرنا ہے، ہم سعادت حاصل کریں گے درود پاک سننے کی۔ سلسلہ کلام جاری رہے گا، یہ خوبصورت گفتگو اسی رنگ و آہنگ سے ہم سنیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، بہت جلد ملاقات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت سید صدر الدین راجو قتال سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور گفتگو بہت ہی پرکیف ہے، ذوق انگیز ہے۔ ہم اپنی بات کو جاری کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں اس کا سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ دیوان فرحت صاحب، حضرت راجو قتال کے جو ہم عصر علماء اور مشائخ اور حکمران ہیں ان سے روابط تھے، اور آپ اتنے سخی تھے اور ایسی فیاضی ہے کہ جیسے بادشاہوں نے وظیفے لگا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی کیفیت تھی۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ قبلہ حضور، میں جو حضرت نولی صاحب نے اور قبلہ بخاری صاحب نے جو بات شروع کی شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کی، جناب، تو وہیں سے میں عرض کروں گا
کہ حضرت شیخ سارنگ جو تھے یہ بادشاہ کے مصاحب میں سے تھے جی، اور یہ خدمت میں مقرر تھے حضرت مختوم جہانیہ اور حضرت راجن کتال جب دہلی یہ آتے تھے. بہت جلیل القدر امیر تھے. جی. اچھا، یہ جب ان کی تربیت سے ان کی کایا پلٹی نا، تو یہ وہ شیخ ہیں جو اس وقت خانقاہ عارفیہ چشتیہ ہندوستان میں بہت بڑی خانقاہ ہے، اس کے شیخ ہیں حضرت شیخ سارنگ. اور جمال جو تھا وہ یوں تھا کہ جب ذکر مبارک کرتے تو بلبلیں جو ہیں وہ آپ کے گرد منڈلاتی. اور وہ ایک دین محمد تھے جو پہلے ہندو تھے، انہوں نے صرف آپ کی گفتگو مبارک کچھ دیر سنی، مسلمان ہوئے، پھر سلوک کے طے کیے اور اس کے بعد خلافت ان کو ملی. اور کئی قبائل اس طرح کے ہیں جنہوں نے صرف آپ کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے. یہ جمال کی کیفیت تھی. ایسا ہی. اور جو آپ نے سوال فرمایا تو قبلہ آپ کا اور آپ کے شیخ حضرت مختوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں ایک رجسٹر بن جاتا تھا. اچھا. تو وہاں کے جو سادات ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، مساکین ہوتے تھے، جو مستحق ہوتے تھے، ان کی لسٹ ایک تحریر ہو جاتی تھی. جتنے فتوحات آتی تھیں وہ ان کو تقسیم ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. اور بارہا یہ کیفیت ہوتی تھی کہ خزانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا. فرماتے تھے کہ قرض لے لو، ان کے وظائف اللہ اکبر وہ نہ رکیں، جب آئے گی تو ہم جس طرح حضرت بلال کرتے تھے بالکل وہی کہتے. سبحان اللہ. اور اتباع اس طرح کی تھی کہ ایک دفعہ حضرت مختوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو خادم نے کہا کہ آپ تو اتنے رحمت والے ہیں کہ جیسے وما ارسلناک الا رحمت، تو آپ نے نماز توڑ دی. اللہ آپ نے نہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کا خاصہ ہے. کیا بات ہے. اور فرماتے تھے آپ اور آپ کے مرید حضرت راجن کتال قدس سرہ الاقدس کہ شریعت جو ہے وہ حضور کا قول مبارک ہے، اور طریقت جو ہے وہ حضور کا فعل مبارک ہے، اور حقیقت جو ہے وہ حضور کا حال مبارک ہے. اب جس کے پاس 100 درہم ہیں اس میں سے وہ 2.5 درہم اگر دیتا ہے تو یہ ہے شریعت. سبحان اللہ. جو 100 کے 100 دے دیتا ہے پھر طریقت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو ان کا خیال ہی نہیں ہوتا. اور چشتیہ نسبت قبلہ آپ کو 4 وسائط سے حاصل ہے. جی. ایک تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ تو ایسا موضوع ہے نا میرا دل چاہے گا کہ آپ شام تک بات کرتے رہیں. شمس الدین یاحییٰ اودھی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ، جو کہ استاد تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے نسبت لی یہ نظامی. دوسری حضرت قطب الدین منور جو حضرت جمال الدین ہاسی کے، ان سے بھی نسبت لی. اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ 2 دفعہ بیعت ہوئے. کیا بات. ایک دفعہ جب آپ حرمین شریفین جا رہے تھے، پھر وہاں جب پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو حضرت نصیر الدین قدس سرہ الاقدس کی زیارت جو ہے میں حضور کے حرم مبارک میں پاتا ہوں. اور انہوں نے یہ فرمایا تھا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سید میرا یہ تذکرہ جو ہے نا میرے مرنے تک نہ کرنا کسی سے. پھر جب آپ واپس آئے نا وہاں آپ نے ان کے تذکار بھی سنے. پھر جب واپس آئے تو آخری ایام میں جس وقت محمد تغلق نے بلایا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، آزمائش کا تھا، تو آپ یہاں، وہ ٹھٹھا کی مہم پہ تھا، تو آپ یہاں سے دہلی سے آئے اچ شریف. پھر حضرت مختوم صاحب فرماتے ہیں میرے والد کی خانقاہ میں آئے اور وہاں ملاقاتیں ہوئیں. ہم نے ان کے لیے ایک ضیافت کا اہتمام کیا. تو جب جانے لگے نا تو انہوں نے فرمایا کہ مدد باشید، مجھ پر بادشاہ جو ہے رنج ہے. تو کہتے ہیں جب وہ وہاں سے چلے نا تو راستے میں ہی پہنچے کہ بادشاہ جو ہے نا وہ گزر گیا. پھر وہ کہتے ہیں پھر واپس آئے، پھر خانقاہ وہیں پھر کہتے ہیں اس وقت پھر مجھے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دوبارہ بیعت کرتا ہوں. کمال ہے بھائی، کیا بات ہے. تو یہ دوسری دفعہ پھر وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے، اور پھر مجھے کہا کہ سید میرا راز کسی سے نہ کہنا. سبحان اللہ. تو وصال کے بعد وہ بتاتے تھے. اور دوسری جو چشتیہ نسبت ہے وہ جو حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد مبارکہ جو دہلی میں تھی، بے شک ان سے آپ نے لی، اور حضرت حمید الدین سمرقندی سے. جی. آپ کے ذوق کے لیے کہ بلا ایک عرض کروں کہ حضرت صدر الدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے خلفاء جو آپ کے
भतीजे भी थे, उनको जब भेजा, उनमें से एक थे हज़रत काजी कुतुब आलम बुरहानुद्दीन कुद्दस सिर्रुल अक़दस, तो वो जब वहाँ पहुँचे तो उनको हज़रत गेसू दराज की खिदमत में अच्छा, फिर हज़रत कुतुब आलम बुरहानुद्दीन ने अपने बेटे सिराजुद्दीन शाह आलम को हज़रत बारकुल्ला चिश्ती की बारगाह में भेजा, फूलों की कटोरी वो दे के टोकरी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं, इस पे तो शाही छतरी सजती है। फिर वो उनको घर ले गए, लोबिया की देग पक रही थी हांडी, तो आपने कहा ये सर पे रखो, ये गुजरात की शहनशाही है। हुजूर बादशाहों ने दामाद बनाया। फिर वो वहाँ जब पहुँचे ना तो गुजरात में वो हांडी तकसीम हुई सब में, और उस वक्त से गुजरात में ये ज़रबुल मिसल मशहूर है कि चिश्तियों ने पकाई बुखारियों ने खाई। आज चिश्ती और बुखारी जमा है तो मेरे तो कैफो सुरूर का आलम। बैयत जब करते थे ना हज़रत मखदूम जहानी और हज़रत सदरुद्दीन राजन कताल, तो आप पूछते थे चिश्तिया सिलसिले में होना है या सुहरवर्दिया में होना है, और कभी आप खुद तय फरमा देते थे कि तुम उसकी इस्तिताअत देंगे। तो मैं ये सोचता था कि ये आप चिश्तिया में भी करते थे, हुसैनिया में नहीं क्यों नहीं करते थे? तो ये बात जाहिर होती है कि हुसैनी तो सब हैं, वो चिश्ती हैं तो हुसैनी हैं, वो सोहरवर्दी हैं तो हुसैनी हैं, क्योंकि अगर हुसैनिया में अलहदा करते तो फिर ये होता ये हुसैनी है, ये गैर हुसैनी है। सुभान अल्लाह। ताहिर हमीद तनौली साहब, आपने उनके अंदाज़े तरबियत की बहुत खूबसूरत बातें की, खुलफा की तरबियत, मुरीदीन को कैसे, और आपका विसाल, मदफन, आप मजमूई जो असरात हैं उनकी शख्सियत के, ये तासुर बनता है, उस पर हमें नवाजिए। जी डॉक्टर साहब, हज़रत राजू कताल की शख्सियत का जो मजमूई तासुर है वो उनकी अपना जो असलूब हयात था और उनका जो अंदाज़ तरबियत था उससे सामने आता है। यानी आपकी पॉपुलैरिटी का देखें ये आलम था, अवामन नास तो थे ही, उस इलाके के सैकड़ों उलमा ने आपकी सियादत को तस्लीम किया और आपको अपना पेशवा माना। सोहरवर्दिया सिलसिला, जैसा शाह वलीउल्लाह ने भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल से लिखा है कि बुनियादी तौर पे जज़ब के रास्ते से मंजिल तक पहुंचाने वाला सिलसिला है। उससे चिश्त के अंदर भी ये चीज़ बहुत गालिब है। इसे कहते हैं चिश्ती वो है जो पत्थर पे हाथ, सेल पे हाथ रखे तो दिल बन जाए। कमाल है, यानी वो है चिश्ती। तनौली साहब कमाल है। तो यही चीज़ आपको जज़ब की ताकत जो है वो सिलसिला सोहरवर्द में भी नज़र आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब हज़रत राजू कताल की शख्सियत को देखते हैं तो जो एक बुनियादी असूल है तसव्वुफ़ का कि हर सूफ़ी किसी न किसी वली के, नबी के कदम पे है। जी ठीक है, जैसे हज़रत गौस सकलैन ने भी फरमाया कुल्ले वलियन लाउ कदम वइन्नी। तो वो जब हम हज़रत राजू कताल को देखते हैं तो कुरान मजीद की एक आयत बार-बार निस्बत के साए में अरशाद रब्बानी वालक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालो अव्वे बीमा व तैरा व अलन्ना लहुल हदीद। सुभान अल्लाह। हमने दाऊद को ये फजल दिया, जब वो जिक्र करे तो पहाड़ और दरख्त भी उसके साथ जिक्र करे, और हमने दाऊद के लिए लोहे को नरम कर दिया। हज़रत राजू कताल को अल्लाह ने यही फैज़ान अता किया। वही जिक्र कर रहे हैं, माहौल भी साथ जिक्र कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक थोड़ा सा यहाँ एक जो इम्तियाज़ नज़र आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शान हज़रत दाऊद को अता की, हज़रत दाऊद के लिए अल्लाह ने लोहे को नरम किया जी, और राजू कताल के लिए कुलूबे इंसानियत को नरम किया। यानी आप वो पत्थर से सख्त दिलों को नरम किया। यानी तस्खीर कुलूब जो थी वो आपकी जहाँ आप बैठे हैं कुलूब खुद बहुत आपकी तरफ मुनअतिफ़ हो रहे हैं, आपकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। अच्छा तनौली साहब, जब हम ये इस तरह की बात करते हैं कि फ़लाँ नबी का फैज़ नबी का फैज़ फ़लाँ वली में नज़र आता है, तो हमारा कतन कोई ये मकसद नहीं होता कि नबी और वली माअज़ल्लाह एक जैसे हैं। वो तो दरियूज़ा गर हैं उनके। डॉक्टर साहब, फैज़ ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे आता है। ये तो एतराफ़ है, एतराफ़ है। ये जब आप मीलाद मनाते हैं इसका एतराफ़ है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। सुभान अल्लाह। जब आप कहते हैं कि नबी मुस्तफ़ीज़ वली ने मुस्तफ़ीज़ नबी से, तो इसका मतलब है उनके फॉलोअर हैं। बेशक तो तय है, ये तय। ये बात कह कर ही आप अंबिया की सुपीरियरिटी को, उनकी अजमत को और उनकी बर्तरी को बयान कर रहे होते हैं, और इससे अगर कोई दूसरा मतलब अखज़ करते हैं तो उससे कम इल्मी ज़्यादा क्या होगा। बेशक ऐसे तो बुनियादी। अच्छा, अब जब हम हज़रत राजू कताल की शख्सियत की ये जो तरबियत का अंदाज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी शख्सियत को एक मकनातीस बनाया। वाह। जिस माहौल में बैठे हैं वो उनकी जो मकनातीसियत है वो बकिया सबको भी उसी मकनातीसियत अपनी तरफ खींच के ला रही है। फिर निगाह है कि निगाह की तासीर इतनी ज़्यादा है कि जिस तरफ आपकी निगाह उठ रही है उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत की रोशनी फैलती चली जा रही है,
اور اس انداز کے ساتھ آپ آگے تربیت کے معاملے کو لے کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی شخصیت کے اندر ایک عجب اعتدال ہے جس میں غلبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو عام کرنے کا، سبحان اللہ، سبحان اور مخلوق خدا کو اللہ اور اس کی رسول کی منشا کے دائرے میں لانے کا۔ کیا بات! یہ جو ایک آپ کی شخصیت کے اندر ہے تاثر ہے، یہ بھی ایک مجموعی تاثر کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری فیکلٹیز کو، اپنی ساری استعدادوں کو، اپنی ساری صلاحیتوں کو اور روحانی جو قوتیں ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو غالب کرنے کے لیے اور دعوت دین کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں کو دائرہ دین کے اندر داخل کرنے کے لیے استعمال کیا، اور حق گوئی کبھی ترک نہیں کی۔ حق گوئی کبھی ترک نہیں کمال ہے، یعنی بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اس پہ گفتگو فرمائی، ڈاکٹر صاحب یہی تو ہے ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق، ہزار خوف والے دل کی رفیق۔ تو قلندروں کا طریق یہ رہا ہے کہ انہوں نے حق گوئی کو کبھی برسر دار ہو کہ بر تخت ہو نہیں چھوڑا، ہر وقت انہوں نے حق گوئی کو بیان کیا، اور حسینیت کا جو کردار ہے اس کا عملی نمونہ بن کے اس خانوادے میں، ویسے تو تمام صوفیاء کرام میں یہ رہا ہے، اس خانوادے میں بطور خاص ہمیں یہ لگتا ہے، اور یہ ان کے لیے زیادہ مشکل اس لیے تھا کہ ان کے تو سرکار دربار سے روابط بھی تھے، سلطنتوں کے مالکوں سے رابطے تھے، عمراء۔ جب ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا حضرت جلال الدین سرخ پوش، تو سرخ پوش کا آتے ہی وہ وہی خطرات سے لڑنا ہے، یعنی ایک امیجیٹ جو چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کے اندر کہ آپ نے حق کے لیے خطرات سے لڑنا ہے، اور دوسرا کیا ہے آپ نے سراپا عمل رہنا ہے۔ میں تو حضرت سرخ پوش کا اس میں گرامی جب بھی سنتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اسپین میں ایک کھیل نہیں ہوتا، ایسے ہی سرخ رومال لہرایا جاتا ہے کہ وہ ظالم اور جابر حکمرانوں کے لیے وہ سرخ رومال تھا، ایسا ہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں سرخ پوشی کیا ہے، یہ لہو کی حدت کا استعارہ ہے، یہ سراپا زندگی ہونے کا استعارہ ہے، سراپا عمل ہونے کا استعارہ ہے، سراپا جد و جہد رہنے کا استعارہ ہے۔ بڑکتا ہوا شعلہ ہمیشہ سرخ ہوتا ہے، اور مٹی ہوئی اور بجھی ہوئی خاک جو ہے وہ خاکستری ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں ان کا ظاہری جو سمبل تھا وہ بھی اسی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے خطرات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے حق کو نہیں چھوڑا، بلکہ حق پہ قائم رہے، حق کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اور اپنی زندگی کو سراپا عمل بنا کے، سراپا مجاہدہ بنا کے دکھایا اپنے فالورز کو اور آنے والوں کے لیے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف لے کے جانا اور ان پاکیزہ ہستیوں سے رہنمائی لینی ہے اور اپنی غفلتوں کو بیداری میں بدلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب حامد صاحب، دو عرضیں ہیں آپ سے، ایک تو یہ کہ یہ صوفیاء کرام کی کوئی ریلیونس ہے آج 21 سینچری میں اور آج کے دور میں، ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ان اولیاء کرام کے اخلاف ہیں، جس طرح آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں اشارہ فرمایا، وہ اپنے بزرگوں کے اوصاف سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ یہ مثالیں ہمیں اب صرف کتابوں میں نظر آتی ہیں۔ مثلا میں آپ سے اگر پوچھوں کہ میرے کچھ عزیز کہیں بیعت ہونا چاہتے ہیں، ابھی میں دیوان صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا، تو مجھے آپ چند نام بتائیے، یعنی نیک لوگ تو ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، یقیناً دنیا اچھوں سے خالی نہیں ہے، وہ نگاہ کدھر چلی گئی ہے؟ قبلہ ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا نا اس کھیل کی طرف جس میں اشارہ ہوتا ہے، تو یہ جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل باطل کے لیے ایسے تھے جیسے ریڈ کارڈ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ ریڈ کارڈ تھے، یعنی آپ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں، فارغ ہے، نو انٹری، بالکل اس میدان سے نکال دیا کہ جو وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں جائے گا، آپ کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور اگر ہم حضرت صدر الدین راجو کتال رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں آپ کی زندگی جو ایسے لگتی ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا عملی نمونہ ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان سے میرا رب خود محبت کرے، اللہ محبت کرے، سبحان اللہ، یعنی اسے محبوب بنانا چاہے، اسے 4 اوصاف عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے اسے خاموشی کی نعمت عطا فرماتا ہے، کیا وہ بے جا تکلم نہیں کرتا، بے جا کلام نہیں کرتا، بے مقصد بات نہیں کرتا، من سامت نجا کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ ان کے خاموشی جو ہے یہ ابتدا ہے اور بنیاد ہے عبادت کی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے ممدوح کو، حضرت قبلہ کو یہ وصف بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ آپ بے جا جا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اور کلام کر رہے ہیں،
فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ آج ہمارے اخلاف کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے ہاں القابات تو بڑے لمبے لمبے نظر آتے ہیں اور اصل نام ہی گم ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہاں سے بات شروع کرنی ہے اور کہاں ختم کرنی ہے، اور اگر کبھی ہمارا کوئی اینکر کوئی ایک لفظ بھول جائے تو ہم اس کی بھی سرزنش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ذات سے آپ نے تزکیہ نفس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا۔ ہوا اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، 600 سال گزر جائے، 800 سال گزر جائے، اور آج کے لوگ بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر رہے ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کیا ہے اور زمانے کو دکھایا کہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے۔ ہمیں آج اپنے اسلاف کے ساتھ جڑ کر اس چیز کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو پہلی نعمت میرا رب خاموشی عطا فرماتا ہے، دوسرا ہے اپنی ذات پہ توکل۔ اب جسے میرا رب اپنا دوست بنانا چاہے گا، اپنا محبوب بنانا چاہے گا، پھر اپنی ذات پہ بھروسہ بھی تو عطا فرمائے گا نا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو جب اللہ کی ذات پہ توکل پختہ ہوتا جائے گا، پھر میرا رب وہاں سے بھی عطا فرمائے گا جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تیسری نعمت ہے انکسار، تواضع، عاجزی، جو ہمیں ان سارے اولیاء میں، صوفیاء میں مشترک چیز سب ہر جگہ نظر آتی ہے، وہ عاجزی ہے، وہ تواضع ہے۔ حضرت سید احمد کبیر جناب سلطان اگر رات کو ایک قرآن پڑھتے تھے، صبح پڑھتے تھے، تو آپ نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ الم نخلقکم من ماء مہین، ہم ماء مہین سے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ نے عاجزی کی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اگر آپ زور سے پاؤں ماریں گے تو اتنی طاقت کہاں سے آئے گی؟ کیا زمین کو پھاڑ لو گے؟ یا بلند چلنا چاہو گے تو پہاڑ کے برابر ہو جاؤ گے؟ تو ان ہستیوں نے جانا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس طرح پیدا فرمایا ہے۔ کبر و نخوت کا اگر ایک ذرہ بھی ہوگا دل میں تو نہیں جا سکتا، اسلام سے ہی آپ خارج ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ان ہستیوں کو عطا فرمائی۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہے، جو آپ کے اس لقب قتال میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جس طرح آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا سلسلہ سہروردیہ ہے، بادشاہ در پہ حاضر ہوتے ہیں، شیخ سارنگ آپ کی خدمت میں رہتے ہیں اور سراہیاں بھر بھر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شاہوں سے آپ نے اجتناب فرمایا ہے، آپ کو کوئی غرض نہیں تھی ان لوگوں سے۔ تو دنیا سے بے رغبتی ہے، اور ان اولیاء کرام کی زندگی سے سب سے بڑا پیغام ہمارے سامنے یہ آتا ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آج اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ تم سے معافی مانگنے آئے، اسے معاف کرنے سے اگر تیری عزت کم ہو گئی، قیامت والے دن میں اسے پورا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آپ نے جو خود ارشاد فرمایا نا، آج کبر کا غلبہ ہو گیا، نخوت کا غلبہ ہو گیا، رونت کا غلبہ ہو گیا، اور ہمارے ہاں تو پورے ہاتھ سے سلام لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ سلام لیتے ہوئے نبی اکرم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں، آقا اس وقت تک ہاتھ سے ہاتھ جدا نہیں کرتے تھے جب تک سلام لینے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ ہمارا چہرہ ادھر ہوتا ہے، ہاتھ ادھر ہوتا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ان کی جو موجودہ شکلیں ہیں وہ تو شداد، نمرود، حامان، قارون، فرعون وغیرہ کے جانشین تو ہو سکتے ہیں، جن پاک ہستیوں کے آپ نام لیتے ہیں ان کے تو وہ نہیں ہو سکتے جانشین، تو ہم کیا کریں؟ تو اسی لیے تو ہم آج یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں نا کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ یہ بابے کچھ نہیں ہوتے، اولیاء کچھ نہیں ہوتے، ان کی کرامات بھی برحق نہیں ہے۔ میں آج کس پیغام اور آپ پروگرام اور آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، قرآن پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے نیک بندہ ہوتا کیسے ہے، اوصاف قرآن نے بیان کی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو موردون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ یہ سارے اوصاف جب ملتے ہیں تو پھر بندہ مومن بنتا ہے، عباد الرحمن وجود میں آتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی اصطلاح قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن نے نیک بندوں کا ذکر کیا اور یہ سارے اوصاف بیان کر کے کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ کہتے ہیں نا کہ یہ بابے کیا دیتے ہیں، اولیاء کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے؟ ان نیک بندوں کی بارگاہ میں آیا جائے تو میرے رب نے انہیں وارث بنایا ہے جنت الفردوس کا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، جو ان سے وابستہ ہوگا میرا رب انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ فیصلہ قرآن کا نہیں ہے،
یہ زبور میں فیصلہ ہو گیا تھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اسی لیے تو لاہور ہو، اچ شریف ہو، ملتان ہو، دنیا کا چپا چپا ہو، وہاں ان ہستیوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ بہت شکر گزار ہوں، فردن فردن آپ تشریف لائے، آپ نے بہت ہی معنی خیز گفتگو کی اور اس پروگرام کو بامعنی بنایا۔ میں اپنے ناظرین کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفہ، آیت الکرسی کے فضائل۔ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، اسے کسی دشمن کا خطرہ ہو یا وہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو اس کو 11 بار آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں انشاءاللہ العزیز آسانی فرمائے گا۔ حضرت شیخ صدر الدین راجو قتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے، بہت خوبصورت قول ہے۔ کامل ترین انسان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی مدد کرے۔ آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں حضرت شیخ صدر الدین راجو قتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے بہت عمدہ، اہم اور اچھا مضمون ہے، بہت آپ کی روحانی مشکلیں آسان کرے گا، کئی رستے دکھائے گا، ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب وقت ہے نعرہ مقصد پاکستان کا۔ جو بھی جہاں ہماری بات سن رہے ہیں اور ناظرین جو موجود ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ اور خود ہم جو یہاں موجود ہیں، سارے مل کے لگاتے ہیں نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔